شہید کا تو اتنا مقام ہے کہ اللہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخش دے گا، اتنا مقام ہے. تو اب ہم کیسے حاصل کریں؟ ہم تو جنگ نہیں کرتے، یہ تو فوجی ساری شہادت کا سارا ثواب لے جائیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کیا کریں؟ تو الحمدللہ حدیث پاک میں اس کی بھی وضاحت فرمائی گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سأل اللہ شہادتا مخلصا اعطا اللہ اجر شہید. فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے مخلص ہو کر رب سے سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے. مخلص ہو کر، اخلاص کے ساتھ، یہ نہیں ہے بہانے بنائے نہ. اللہ کی سامنے جب مانگنا ہے تو مخلص ہو کر مانگنا ہے. ہم نے مانگنا بھی پلاٹ مانگنے، ہم نے مانگنا بھی مال ڈبل مانگنا، ہم نے مانگنا بھی بچوں کی شادی مانگنی، ہم نے مانگنا بھی بچے مانگنے، ہم نے بلکہ مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے. نبی پاک کا فرمان ہے، فرمایا مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ رب سے شہادت مانگ. بلکہ یہاں پر ایک حدیث مبارکہ، بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تو دیکھیے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی بلد رسولک، کہ یا اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما. اور کہاں؟ نبی پاک کے قدمین شریفین میں عطا فرما. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جہاد جنگ تو ہوتا سڑکوں پر جا کر ہے، حضرت عمر دعا کیسی مانگتے ہیں کہ وہ دعا میں یہ مانگ رہے ہیں کہ ایک تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں، دوسرے اقدس پر. یہ کیسے ہو سکتا ہے مدینہ پاک کے اندر؟ اللہ اکبر. دعا کی قبولیت تو دیکھیے. حضرت عمر فاروق اعظم نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر وار کر دیا گیا اور اسی وار میں آپ شہید ہوئے. کہاں؟ مدینہ پاک ہے، اللہ کی راہ میں ہیں، رب کے سامنے کھڑے ہیں، اور بدبخت نے وار کیا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں اور قرب مصطفیٰ آج تک پا رہے ہیں.